سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا اس کو اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو کوئی ایک برائی لے کے آئے گا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا بس نہیں اس کو بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کے برابر وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی سزا بیان کی جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، نئی نئی چیزیں ایجاد کی، رسوم و رواجات پہ عمل کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا اور اس کے مقابلے میں اپنے خود ساختہ فرسودہ نظام کو اور رسم و رواج کو چلایا۔ آخرت میں ان کی کیا سزا ہوگی؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے سزا و جزا کا تناسب بیان کیا ہے۔ اگر کسی کو سزا ملے گی تو وہ کتنی، اور کسی کو کسی اچھے عمل کا بدلہ ملے گا تو وہ کتنا ملے گا۔ اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی عنایت پہ، اللہ رب العالمین کی کرم نوازی پہ قربان جائیں۔ اللہ پاک نے نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا رکھا ہے اور برائی کا اجر فرمایا اتنا ہی جتنی برائی کی۔ حدیث مبارک میں جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو شخص ایک نیکی لے کر پیش ہوگا اس کو اللہ پاک کیسے بدلہ عطا فرمائیں گے؟ فرمایا دنیا میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف نیت کی، ارادہ کیا میں نے نماز پڑھنی ہے یا میں نے یہ صدقہ کرنا ہے، نیت اور ارادہ کرنے پہ ہی اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ صرف نیت کی، ارادہ کیا ہے۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے سویا کرو کہ میں نے صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے۔ اللہ نے بیدار کر دیا، آنکھ کھل گئی، پھر سستی نہ کرے، یہ نہیں کہ آنکھ کھل گئی پھر بھی اچھا پڑھ لیتا ہوں، وہ غلط ہے۔ آنکھ کھل گئی، اٹھ کے پڑھ لی، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آنکھ نہیں بھی کھلی، اذان ہو گئی، فجر کے ٹائم پہ اٹھا، تو صرف نیت پہ بھی اللہ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔
اور سونا بھی مفت کے اندر رہا۔ پھر فرمایا آگے حدیث مبارک کے مفہوم میں کہ اگر بندہ ارادے کے بعد نیکی کر لے تو اللہ پاک اس کو اس نیکی سے 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 گنا جو ہے یہ کم سے کم ہے، کم سے کم، ورنہ نیکی کے اندر وزن کے اعتبار سے اللہ پاک بعضوں کو 700 گنا تک، اور بعض نیکیوں کے بارے میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ نیکی میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک سنت کی اتباع اور دوسرا اخلاص۔ جتنا نیکی سنت کے قریب ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگی، اتنا اس کے اندر وزن ہوگا، اور جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، نام و نمود، ریا، دکھلاوا، شہرت اس سے پاک ہوگی، اتنا اس کے اندر وزن ہوگا۔ اس لیے اپنے نیک اعمال کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، کرنے بھی چاہیے، اور کم سے کم نیت اور ارادہ تو ہر نیکی کا ہو۔ اور دوسری طرف گناہ کے متعلق کیا فرمایا؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، ایک برائی کا ارتکاب کرے گا، ایک گناہ کر کے آیا، فرمایا اس کو جو اجر ملے گا الا مثلہ، اتنا ہی ملے گا جتنی برائی کی۔ اس سلسلے میں حدیث مبارک میں جو وضاحت ہے وہ یوں کہ اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا اور ارادہ کر کے پھر برائی نہیں کی، اللہ کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا، آخرت کے محاسبے کا ذکر آ گیا، ارادہ کر کے پھر برائی چھوڑ دی، اس میں بھی اللہ نیکی عطا فرمائے۔ برائی کا ارادہ کیا پھر چھوڑ دیا، اس پہ بھی نیکی، اور اگر برائی کر ہی لی تو پھر ایک گناہ جتنا گناہ کیا ہے اتنی اس کو اس کی سزا ملے گی، اور اس پہ بھی اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا کہ جس کو چاہوں گا میں معاف کر دوں گا، یعنی اس برائیوں کے انبار کو بھی فرمایا اگر کوئی انسان اتنی برائیاں کر کے آئے کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، اور پھر وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ معاف کر دے، تو میں معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے کیوں معاف کر دیا؟ اس سے زیادہ فرمایا کہ میں اس کو عفو درگزر سے، اس سے زیادہ عفو درگزر سے بڑھ کے ملوں گا۔ پھر آگے حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی طرف ایک قدم چلتا ہے، اللہ 2 قدم اس کی طرف دوڑ دے، کوئی چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے اس کو تھامتے ہیں۔ بندہ اللہ کی طرف جانے کا ارادہ تو کرے۔ گزشتہ دنوں ہمارے بزرگ حضرت مفتی محمد حسن صاحب، اللہ ان کی زندگی اور صحت میں برکتیں نصیب فرمائے، بہت بڑے اللہ والے نیک انسان ہیں۔ ان کا ایک قول ہے، بلکہ مفتی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو جامع اشرفیہ کے بانی فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کا یہ ملفوظ نظر سے گزرا کہ قیامت کے دن ایک بندے کے گناہوں کے دفتر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کی توبہ بھی ہوگی، گناہ بھی کیا توبہ بھی کیا، گناہ بھی کیا توبہ بھی کی۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ، یہ بندہ بار بار آپ کا حکم توڑتا رہا، بار بار توبہ کرتا پھر گناہ کرتا رہا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے
جو میری محبت کے راستے پہ چلتے ہوئے لڑکھڑاتا رہا، شیطان اس کو دھکے دے کے گراتا تھا، یہ پھر اٹھ کے میری طرف چلتا تھا، وہ پھر گراتا تھا، یہ پھر میری طرف چلتا تھا۔ آج میں اس کو اپنے ان بندوں میں شامل کروں گا جو استقامت والے تھے، شیطان کے کہنے سے گرا نہیں، پھر چلتا رہا، پھر میری طرف آتا رہا۔ تو بھائیو، اللہ بڑے ہی رحم کرنے والے، بڑے ہی مغفرت کرنے والے، انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کر لیں، اس سے مایوس نہ ہو، ہزاروں دفعہ توبہ توڑ چکے، پھر توبہ کر لیں، لیکن توبہ کرتے ہوئے دل میں یہ نیت کم از کم آئے جس وقت توبہ کر رہے ہیں اب یہ گناہ نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ چلو پچھلا اللہ معاف کر دے، آگے پھر دیکھی جائے گی، اس وقت دل میں یہ ہو کہ اب نہیں کرنا، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ یہاں میرے عزیز دوستو قرآن پاک کے الفاظ پہ غور فرمائیں تو اللہ پاک نے من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آیا، یہ نہیں فرمایا کہ من عامل بالحسنہ، جو نیکی کر کے آیا۔ کر کے آنا کافی نہیں ہے، نیکی کو اللہ کی بارگاہ تک لے کر جانا، کہ ہماری نیکی بحفاظت اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے، یہ ہے اصل۔ اب نیکی جو ہے وہ کیسے پہنچے گی؟ ایسے کام نہ کریں جس سے نیکی ضائع ہو جاتی، ایسا کام نہ کریں۔ مثال کے طور پہ بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے نیکیوں کے انبار لگائے ہیں، اس میں صدقے خیرات بھی ہیں، اس میں حج و عمرے بھی ہیں، اس میں تہجد و نوافل بھی ہیں، اور اس میں دنیا جہان کی ساری خیریں وہ جمع کر لی، لیکن ایک بول شرک کا بول دیا، ایک دفعہ کفر کا بول دیا، شرک کا بول دیا، تو کیا ہوگا؟ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سب ضائع ہو جائیں گے، وہ نیکیاں یہیں کی یہیں رہ جائیں گے۔ ساری زندگی خیر کے کام، نیکی کے کام کرتا رہا اور ڈھیروں نیکیاں جمع کر لی، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شان میں یا آپ سے متعلقہ کسی چیز کی شان میں گستاخی کا بول دیا، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے نبی کی ذرہ سی بھی توہین، گستاخی، بے ادبی دل میں زبان پہ مت لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سارے عمل ضائع ہو جاتے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم حدیث یوں ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر دنیا کی بات کرتا ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں، فرمائے نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی۔ اب مسجد میں بندہ آتا ہے، نیک اعمال کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، تلاوت ذکر کے لیے آتا ہے، قرآن سننے کے لیے، درس سننے کے لیے، تبلیغی اعمال اور مشورے کے لیے، سب نیکی کے کام ہیں، لیکن سارے نیکی کے کام کر کے بعد میں کہا چلو کوئی دنیا کی باتیں کر لیں، گپ شپ لگا لیں، کوئی غیر ضروری چیزیں، اب وہ عمل کو، جتنے عمل کیے سب کو کیا کر دیتی ہے؟ ضائع اور برباد کر دیتی۔ اسی طرح نیکی تو کر رہا ہے، لیکن نیکی سے مقصود یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے واہ واہ کریں، بلے بلے کریں، کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کو جتلانا۔ اللہ پاک نے اس کو کیا فرمایا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو، یعنی صدقہ کیا، خیر کا کام کیا، کسی کو خیر خراب دی، اس کا تعاون کیا، اس کے بعد احسان جتلا رہا ہے یا چاہ رہا ہے کہ میری تعریف کرے، مجھے پروٹوکول دے، اس سے عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔
جس نے احسان کیا اس کی تعریف کرنی چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے، اچھے الفاظ میں بہترین شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن خود نیکی کرنے والے کے دل میں یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے، جس پہ کیا گیا وہ تو کرے ادا، لیکن خود نیکی کرنے والا دل میں بھی یہ خیال نہ لائے کہ میری تعریف کی جائے، مجھے بلے بلے میری واہ واہ کی جائے، اس سے عمل برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، نیکی کے اعمال کرنے بھی ہیں، ان کو رب کی بارگاہ تک پہنچانا بھی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی جس کے پاس مال نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، غریب مسکین، مفلس وہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیوں کے کام کر کے آیا، پہاڑوں کے برابر، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو گالی دی، کسی کا مال دبایا، کسی کی زمین دبائی۔ قیامت کے دن یہ سب حق لینے والے آئیں گے، اور چونکہ وہ انصاف کا دن ہے، اب وہاں پہ یہ چیزیں تو ہوں گی نہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کی نیکیاں لے کر ان کو دو اور ان کو راضی کرو، اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ ہوتے ہوتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے ابھی کھڑے ہوں گے۔ کیسے اس نے لوگوں کو تنگ کیا، بہن بھائیوں کو ستایا، ماں باپ کو ستایا، سب حق والے کھڑے ہوں گے۔ اب جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اب کیا کریں جی؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اب ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈالیں، اب ادھر سے گناہ اس کے کھاتے میں آئیں گے۔ یہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے گیا اور پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے جہنم میں جا رہا ہے۔ فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن پاک نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ہمیں یہ حقیقت سمجھائی کہ نیکی صرف کرنی نہیں ہے، نیکی کو بچا بچا کے رب کے دربار تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح برائی، اب برائی کر لی، من جاء بالسیئہ، اللہ پاک نے یہاں بھی لفظ یہی فرمایا، جو برائی کا بوجھ ساتھ لے کر آئے گا۔ اگر برائی ہو گئی یہی توبہ کر لی، یہی معافی مانگ لی، یہی ختم کروا دیے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے برائی ہوتی ہے، نیکی والا فرشتہ ادھر بیٹھا ہے، برائی والا ادھر، دائیں اور بائیں کندھے پہ۔ نیکی والے کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے، ذمہ دار بنایا، افسر یہ ہے۔ بائیں طرف والا برائی لکھنے والا وہ ماتحت ہے۔ اب جب کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ امیر صاحب، افسر صاحب فوراً نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب برائی کرتا ہے تو ماتحت فرشتہ اپنے افسر سے، امیر صاحب سے پوچھتا ہے کہ جناب اس کی برائی لکھ لو۔ وہ کہتا ہے بھی ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے برائی کے ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کریں اور جلدی کو نیکی کا کام کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ برائی لکھی بھی نہیں جائے گی، اور اگر لیٹ بھی ہو گیا لکھی گئی تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اللہ پاک بعضوں کی توبہ ایسے قبول فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ گناہ کیا جگہ کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ کسی درخت، حجر، شجر کے سامنے گناہ ہوا، قیامت کے دن وہ گواہ بنے گا، اس سے پہلے ہی اس کو بھلا دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا، تو جو برائی وہاں لے کر جائے گا اس کو برائی کا بدلہ ملے گا، جس نے کی توبہ کر لی اس کو برائی کا کوئی برا بدلہ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہے کہ ہم لا یظلمون، اس دن کسی انسان پر ذرہ سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔
یعنی ایسا نہیں کہ نیکی کی ہو وہ لکھنے سے رہ جائے اور گناہ کیا نہ ہو وہ ذمے میں لکھ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انصاف کا دن ہے، ہر ایک کو جو کسی نے کیا اس کا وہی بدلہ ملے گا۔ تو ہم نے نیکیاں کرنی بھی ہیں انشاءاللہ، سب کہہ دیں انشاءاللہ، اور نیکیوں کو بچانا بھی ہے انشاءاللہ، اور برائیوں سے بچنا بھی ہے، اور اگر ہو گئی تو ان پہ توبہ بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل۔